ہماری جو تنظیم ہے طلبہ تنظیم اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا، جو کہ پورے ملک میں پورے ہندوستان کے سطح پر طلبہ اور نوجوانوں کی تربیت اور ان کے اصلاح کے پہلو سے مختلف ایکٹیویٹیز انجام دیتی ہے، ابھی پیش نظر آپ سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ ملک کے حالات کس طریقے سے دگرگوں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے ان حالات میں جہاں امت مسلمہ کی اور خاص طور سے طلبہ و نوجوانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان حالات میں ایک رول ماڈل بن کر سامنے آئیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے اور بڑی اس سے ہمیں یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ جب ہم اور آپ ہمارے کیمپس اور اسکولوں میں ان نوجوانوں کو یا ان طلباء کو دیکھتے ہیں تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ جس طریقے کے اخلاق و کردار کا مظاہرہ یہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ امت ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں بہتر ہوں گے، اپنے کردار میں بہتر ہوں گے، جن کے بارے میں شاہین علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آپ لوگ وہ شاہین ہیں جن کے کردار اور اخلاق سے دنیا اسلام کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے طلباء اخلاق کے اس سطح پہ پہنچ گئے ہیں کہ بہت ہی افسوس کے ساتھ ہم کو کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آج ہم ان طلباء و نوجوانوں کو ان کے مقصد زندگی سے ان کو واقف کرائیں اور ان کے اندر یہ جو اخلاقی برائیاں پروان چڑھ رہی ہیں اس کا ازالہ کیا جائے۔ تو اس کے لیے پورے ملک میں ہم نے اس چیز کو محسوس کیا کہ کیمپس کے سطح پر ہم لوگوں کو یہ 15 روزہ مہم منانا ہے، جس کا انگلش میں تھیم ہے سول اسپارک ایلومینیٹ ایتھکس۔ سول کہتے ہیں روح کو اور ایتھکس کہتے ہیں اپنے کردار کو، کیریکٹر کو۔ اس کا ہم نے مالکاؤں کے سطح پہ اس کا اردو میں ایک تھیم طے کیا ہے، علامہ اقبال کا جو مصرع ہے کہ اللہ کرے تجھ کو عطا دقت کردار۔ اس مہم کے ذریعے ہم طلباء و نوجوانوں کے اندر اور خاص طور سے اسکولوں میں مختلف ایکٹیویٹیز کر کے اس طریقے کی اخلاقی برائیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کچھ انٹروڈکٹری گفتگو تھی۔ میں ہمارے درمیان ہمارے جو مہمان ہیں برادر سمیر نام ہے ان کا، بلڈانہ سے تعلق ہے، ایس آئی او کے ممبر بھی ہیں، فی الحال یہیں مالکوں میں فارمیسی کالج میں زیر تعلیم بھی ہے، ہاسٹل میں قیام ہے ان کا۔ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کی اس پریس کانفرنس میں جو ابتدائی گفتگو ہے وہ اپنی ورڈس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ابتدائی گفتگو میں آپ کے سامنے مہم کا ایک شارٹ میں تعارف آ چکا ہے کہ یہ مہم کس لیے ایس آئی او منانے جا رہی ہے، اور پورا کا پورا فوکس، کیونکہ ہم طلبہ تنظیم ہے اور کیمپس یونیورسٹیز میں ہم کام کرتے ہیں، تو ہمارا پورا فوکس جو ہے وہ اسی کیمپس میں، اسی اسکولس میں، کالجز میں رہے گا، اور جو برائیاں یہاں پروان چڑھ رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مہم منائی جا رہی ہے۔ یہ مہم منانے کا خاص مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جب پیغام ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید، تو اللہ رب العزت اس میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور خلیفہ کا نائب بنا کر اس کو دنیا میں بھیجا ہے، اور صرف یوں ہی نہیں بھیجا بلکہ اس کے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری پورے قرآن مجید میں ہم کو نظر آتی ہے، ہم کئی بیانات میں اس کو سنتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہم قرآن مجید کا بغور مطالعہ نہیں کرتے اور اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، تو جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے اس کو پس پشت ہم ڈال دیتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں برائیاں پروان چڑھتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم پورے کیمپسز کا جائزہ لیں تو ہم وہاں دیکھیں گے کہ جس چیز سے ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، کلو مسکرین خمر و کلو مسکرین حرام، کہ ہر نشاور چیز شراب میں داخل ہے، یعنی حرام کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر داخل ہے، اور اس کی چھوٹی سی مقدار بھی استعمال کرنا وہ ایک مومن کے لیے حرام ہے۔ لیکن ہم اگر کالج کا جائزہ لیں تو آپ کو حیرانی ہوگی، ایس آئی او نے ایک مہم بنائی تھی اخلاق انسانیت کی پہچان، تو وہاں پر جو ریشو تھا طلباء کا اور نوجوانوں کا، تو محض 11 سے 18 سال کی عمر کے بچے جو منشیات کے اندر ملوث ہے ان کا جو ریشو تھا وہ 77% تھا۔ یہ بہت زیادہ غور طلب بات ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اور جس ملک میں رہنے کے باوجود جو ہم سے امیدیں ملک کے لوگوں کو بھی ہے، ہمارے گھر والوں کو بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کو بھی ہے، ہمارے اسلام کو بھی ہے، تو وہ امیدیں کے اوپر کیا نوجوان کھرے اتر پا رہے ہیں؟ تو ہمارا تمام لوگوں کا جواب رہے گا نہیں۔ یہ منشیات کے اندر ملوث ہونے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس کے عادی ہو رہے ہیں، اور عادی ہونے کے بعد وہ اتنے ملوث ہو رہے ہیں کہ ان کو کس طرح زندگی گزارنا چاہیے، کس طرح بڑوں سے
حسن سلوک سے بات کرنا چاہیے، ان سے گفتگو کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، یا زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، ترقی کس طرح کرنی چاہیے، یہ ساری کی ساری اچھی چیزوں سے وہ بہت زیادہ دور ہم کو نظر آتے ہیں۔ تو جس کے نتیجے میں ہم نے یہ مہم لے کر آئے ہیں۔